میرے بال گھسیٹے گئے، میرے پاس ذوب کوک مجھے کیا گیا، ان کی آنکھوں میں خون تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مار بھی دیں نا آج تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا، میرے گھر سے آوازیں اٹھی، میری عزت پر ہاتھ جو ڈالا گیا، چند دن ہوئے باہر سے آوازیں آنے لگی میرے شہر سیالکوٹ میں، مجھ پہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا۔ میں یہ سوال کرتی ہوں، میں عدالت بھی جاؤں گی، میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، مجھے ابھی انصاف نہیں ملا۔ میں نے پوچھنا ہے کہ 70 سالہ آپ کی ماں کو جیڑی گھر کی زینت ہو، جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہ، اس کے جب گریبان کو ہاتھ ڈالا جائے گا تو بیٹے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ خواجہ آصف کے مقابلے میں ہم نے گزشتہ 2 انتخابات میں عثمان ڈار کا انٹرویو کیا، لیکن آج ان کی جگہ ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ابھی چند روز پہلے ہی عثمان کی امی ریحانہ بی بی ان کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا، اور وہ ویڈیو کلپ دیکھ کر سب کو بہت تکلیف ہوئی۔ پاکستان میں مائیں کہا جاتا ہے کہ سب کی سانجھی ہیں، تو ماؤں کا احترام بھی سارے مل کر ہی کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ گھر کے اندر موجود کسی خاتون کے ساتھ اس کی بے حرمتی کی جائے یا تہذیب سے ہٹ کے کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے ندامت سے سب کے سر جھک جائیں۔ تو ریحانہ بی بی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ پہلے تو انتخابی میدان میں اترنے کا خیال کیسے آیا؟ میں تو ایک گھریلو خاتون ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو کبھی جناح اس بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھ لو۔ میرا دین سے تعلق ہے، سامنے وہ میرا گھر ہے جہاں درس ہوتا ہے، ہماری ٹیم درس دیتی ہے، میں لوگوں کو دین کا سبق دیتی ہوں۔ آپ بھی درس دیتی ہیں؟ ہاں دیتی ہوں، میں درس، میں نے قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، ریسرچ کیا نبی کی صورتوں کو، اللہ کے احکامات کو، میں انہی کی اطاعت کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یقین جانے میں اس کے قابل نہیں تھی، مگر میری وہ چیزیں نہیں، جو دیا اسی کا ہے۔ الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں ایک گھریلو خاتون، میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں، میں کبھی ادھر جناح ہاؤس بھی نہیں آئی، میں درس دیتی ہوں، میرا قرآن اور حدیث سے تعلق ہے، 40 سال ہو گئے ہیں میں دین کے راستے پر ہوں۔ مگر جو 9 مئی کو واقعہ ہوا، میرے بال گھسیٹے گئے، میرے پاس ذوب کوک مجھے کیا گیا، ان کی آنکھوں میں خون تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مار بھی دیں نا آج تو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اولین درجہ دیا۔ میں عورت گھر کی 4 دیواری کی زینت ہوتی ہے، انہوں نے میرے گریبان ہاتھ ڈالا۔ کیا وہ آنے والے مسلمان نہیں تھے؟ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ میرا پاکستان ہے، کیوں؟ میں کوئی سیاست میں ہوں، میں کوئی 9 مئی میں تھی، میں کبھی جلسوں میں مجھے کسی نے دیکھا، کبھی جلوسوں میں دیکھا۔ مجھے اپنے گھر سے لگاؤ تھا، مجھے اپنے گھر سے پیار ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو، میں کبھی ادھر بھی نہیں آئی۔ اب کیوں الیکشن میں؟ اب میں الیکشن میں اس لیے آیا ہوں کہ کیا میرے اللہ کا حکم نہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ؟ میرے گھر سے آوازیں اٹھی، میری عزت پر ہاتھ جو ڈالا گیا، چند دن ہوئے باہر سے آوازیں آنے لگی میرے شہر سیالکوٹ میں نے نوٹس لے لیا۔ ہر شہری کو رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، مگر میرا یہ شعبہ نہیں۔ جب 9 مئی کو واقعہ ہوا تو خواجہ آصف مجھے بہن بولتا ہے، تو کیا بہن والا کردار ادا کیا؟ یہ وہی ڈی پی او ہے، سال سے بیٹھا ہوا ہے حسن، جس نے الیکشنوں میں میرے بیٹوں کو جیل میں ڈالا، اور مریم نواز نے کہا ویل ڈن حسن، شاباش۔ کس بات کی شاباش دی گئی؟ کیوں سال سے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ خواجہ آصف اسی سے سب کچھ کروا رہا ہے۔ اب میں نے جب دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا، میں یہ سوال کرتی ہوں، میں عدالت بھی جاؤں گی، میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی، مجھے ابھی انصاف نہیں ملا۔ میں نے پوچھنا ہے کہ 70 سالہ آپ کی ماں کو جیڑی گھر کی زینت ہو، جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہ، اس کے جب گریبان کو ہاتھ ڈالا جائے گا تو بیٹے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ کیوں ڈالا گیا؟ اچھا، اس حلقے سے عثمان بڑا تگڑا امیدوار تھا خواجہ آصف کے مقابلے میں۔ گزشتہ انتخابات میں بھی بڑے تھوڑے مارجن سے خواجہ صاحب جیتے تھے، لیکن مقابلہ اچھا ٹھیک ٹھاک تگڑا مقابلہ تھا۔ آپ سوچتی ہیں کہ آپ ویسے ہی مقابلہ کر سکیں گی جیسا عثمان مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ نے مجھے جواب دینا۔ میرا بیٹا 2 دفعہ جیتا ہوا تھا، مشہور زمانہ کی کال آ گئی، کیا کسی کی جیت کو ہار میں بدل دیا؟ کیا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں کیوں ایسے؟ یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں۔ میرے قرآن میں آیا کہ اگر کسی کا رائٹ چھین کر کسی دوسرے کو دیا جائے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اچھا، اس علاقے کے اندر عثمان تو آگے آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا۔ آپ ایک گھریلو خاتون ہیں، اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کیسے جائیں گی گھر گھر لوگوں کے مسائل حل کرنے؟ میری بات یاد رکھیں کہ سیالکوٹ میں 70% ووٹ عمران خان کے،
सच मैं बता रही हूँ आपको, झूठ मैं कभी नहीं बोलूँगी। मेरे कुरान में दर्श नहीं दिया कि मैं झूठ बोलूँ। मैं खुद लोगों को यही दर्श दे रही हूँ कि झूठ मत बोले। 70% मेरा हाँ का वोट है, 20% लोगों का वोट है। जब सर्वे हुआ है तो लोगों ने ऊपर देख लें, आप चलें मेरे साथ चलें, मैं थोड़ी देर इधर ले जाती हूँ, अवाम आपको बता देगी कि वोट किसका है। जाना चाहिए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हमने मुख्तलिफ लोगों से रिएक्शन लिए हैं इस शहर के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों से। मुकाबला तगड़ा है दोनों का, लेकिन अब डिपेंड ये करेगा कि इलेक्शन वाले दिन वोट पड़ता किसको है। वोट तो उसी का होता है जिसको इलेक्शन वाले दिन बक्से से निकलता है, वो निकलेगा आपके लिए। लाडला ना हुआ अपने अदारों का या किसी चीज़ का, ये लाडला ना हुआ तो साफ इंतखाबात हुए तो इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की हो। अगर लोग आपको मुंतखब करते हैं तो एक तो मुकाबले वाली फ़िज़ा है, उस्मान के साथ जो कुछ हुआ, आप माँ है, माँ के साथ ज़्यादती हुई, आपको उसका भी गुस्सा है। इलाके के लिए क्या करेंगे? इलाके के लिए मेरे बेटे ने बहुत सारे काम किए। आप यहाँ से गुजर के आए हैं, क्या ये ख्वाजा आसफ के मंसूबे हैं? उस्मान डार के मंसूबे हैं, उन्हीं पे खड़ा होकर ये काम करवा रहा है। मैं मशहूर लेके जाऊंगी अपनी जमात का, अगर मुझे उन्होंने टिकट दिया मैं इलेक्शन लड़ूंगी। मैंने खुला मैदान नहीं छोड़ना ख्वाजा आसफ के लिए। अगर मैंने खुला मैदान छोड़ दिया तो ख्वाजा आसफ का मुकाबला किसके साथ होगा? जुल्म के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? मैंने इसीलिए स्टैंड हूँ कि किसी माँ के गिरेबान में हाथ ना डाला जाए। अगर मुझे इंसाफ मिल जाता, ख्वाजा आसफ अपने भाइयों वाला किरदार अदा करता, DPO को डिस्पेंड करता, पुलिस को मुअत्तल करता, मेरे घर आता, फिर मैं देखती थी उसे मैं क्या इज्जत बख्शती हूँ। आज ये मुकाम ना होता। अगर उस्मान दोबारा पकड़ा जाता है फिर क्या करेंगे? मैं उसको बात सुनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा है, उन्होंने पूछा, जब वो अंदर मिलने गए तो उन्होंने पूछा ऊँटनी का क्या किया? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह तवक्कल छोड़ दी। मैंने भी अपने बेटों को अल्लाह तवक्कल छोड़ा हुआ है, जो चीज़ उसकी स्पुर्द कर दी जाए वो हिफाजत करता है। हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए, आप अच्छे से मैदान में उतरें, अच्छा मुकाबला करें तो नताइज जो अल्लाह ताला को मंजूर होंगे वही होंगे। आप ये कहें कि हमारे पाकिस्तान की जो बेहतरी है, साफ और शफाफ इंतखाबात है, अगर ये ना हुए तो मेरे पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका इलेक्शन आगे चले, आपका इलेक्शन आगे दूर से चले, आए हैं जी, आपका इलेक्शन का मरहला आगे चले, फिर कोशिश करेंगे दोबारा आपकी कवरेज करें। नहीं इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है आपको ज़िंदगी दे और मेरे से तक कामला में रखे। मैं आपकी खुद मशकूर हूँ, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ की और आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया। तुझे